السلام علیکم. مجھے نا بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں نا انسٹاگرام کے اوپر, کوئی واٹس ایپ کے اوپر, کہ روز مجھے کہ بھائی پیسے نہیں ہیں, فری ٹریننگ کرا دو, میں غریب ہوں, میں پے نہیں کر سکتا, میں ورلڈ چیمپئن بننا چاہتا ہوں, میں اولمپک چیمپئن بننا چاہتا ہوں, UFC فائٹر بننا چاہتا ہوں, مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں, کیپیسٹی نہیں ہے. تو بھائی لیکن ایک بات سمجھیں, یہ پارک نہیں ہے, یہ ایک کمرشل جگہ ہے. یہاں پر رینٹ ہے, الیکٹرک بل ہے, کوچز کی سیلری ہے, جو کلب کی جو صفائی کرتا ہے وہ سیلری لیتا ہے, کاؤنٹر میں جو بندہ ہوتا ہے ادھر ریسیپشنسٹ وہ پیسہ لیتا ہے. جیسمین ہر چیز پیسہ ہوتا ہے, یہ سب فری میں نہیں ہوتا ہے, اور فری چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اب لائف میں کوئی بھی چیز فری ہوگا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو جب کسی چیز آپ پے کرتے ہو تو پھر اس کی ویلیو ہوتی ہے, پھر اس کی ایک ویلیو قدر ہوتا ہے اس کو آپ کو نا. پھر یہ مسئلہ پھر یہ بولتے ہیں کہ میں پے نہیں کر سکتا, میں یہ نہیں کر سکتا. BJ کے اندر MMA باکسنگ جتنے بھی یہ کوچز ہیں نا, میں اپنی بات بتا رہا ہوں, ہم نے بھی کلب میں جا کے فیس پے کی ہے, مگر جب ہم نے فیس پے کیا تو ہم اس کو انویسٹمنٹ کے طور پہ لیتے ہیں کہ ہم نے انویسٹمنٹ کیا ہے. اب جتنا میں نے فیس پے کیا ہے اس سے زیادہ میں فیس کما چکا ہوں. میں ایک پرسنل کلائنٹ سے, میں BJ کا بلیک بیلٹ ہوں, میں نے ایک پرسنل کلائنٹ سے ایک بندے سے میں 1 لاکھ پہ بھی لے چکا ہوں. صرف 12 گھنٹے اس کو میں نے مہینے کے کلاس کرائے. تو میں نے جب فیس اگر پے کیا ہوگا تو اس سے زیادہ میں کما چکا ہوں. تو اس طرح آپ جب آپ کسی چیز کو پے کرتے ہو نا, تو بھائی وہ انویسٹمنٹ ہوتا ہے, وہ آپ کے ہیلتھ کے لیے ہوتا ہے, آپ کو فٹ رکھتا ہے. اوپر جب آپ کوچنگ کرنا چاہو تو اس سے کوچنگ کے ذریعے آپ اس کو وہ جو پیسے جو آپ نے لگائے وہ پیسے آپ نکال بھی سکتے ہو. ایک یہ وجہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بولتا ہے کہ فیس زیادہ ہے تو ہم فیس کم دے سکتے ہیں, کوئی 1500 روپے, 2000, جیسے میری فیس 8000 10,000 روپے, تو بولتے ہیں کہ یار وہ 2000 3000 میں کر دو, 4000 میں کر دو. تو اس سے پہلے نا یہ کوچ ہدایت کے پاس کم سے کم 13 مہینے کلب اس کے پاس تھا. پھر اس سے پہلے بھی پھر کوچ میں بھی تھا, پھر کوچ ہدایت بھی زیادہ چلاتے تھے اس کو 2 سال تک اس طرح. تو اس میں ایسے لوگ دیتے, 1000 بھی دیتے تھے, کوئی 1500, کوئی 2000, کوئی 3000. تو 2 سال کے اندر ایک فائٹر نہیں بنا, ایک فائٹر. کوئی 100 بندوں نے نا ادھر آگے بولا کہ میں غریب ہوں, میں یہ ہوں, میں فائٹر بن جاؤں گا, میں UFC میں اولمپک ہو جاؤں گا, میں یہ کر دوں گا, بس آپ فیس کم لے لو, میں کر دوں گا. تو اس نے کوئی نہیں بنا. اچھا کچھ لوگ ادھر فری میں بھی میں کرتا تھا, میں فری میں ادھر آتے تھے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو ادھر فری میں کچھ لوگ میرے پاس لڑکے آتے تھے اس کو فری میں, تو فری میں آتے تھے. مطلب ایسا نہیں تھا کہ اس کو زیرو تھا, مطلب وہ پہلے سے کک باکسنگ اس نے کک باکسنگ کہیں کیا ہوا تھا. تو جب میرے پاس وہ آئے نا تو مجھے MMA کرنا ہے. میں نے صحیح ہے, ریسلنگ گریپلنگ آپ مجھے سیکھا. تو میں نے اس کو فری آف کاسٹ میں نے یہاں پہ اس کو ٹریننگ دیا, فری آف کاسٹ. اس سے 1 روپے بھی نہیں لیا میں نے, فری آف کاسٹ میں نے اس کا ٹریننگ لیا, 1 روپے میں نے اس سے نہیں لیا. وہ نیشنل کے چیمپئن بنے MMA کے اندر, صحیح. پھر بعد میں ادھر اس نے پتہ نہیں کوچ ہدایت کے ساتھ اس کی کوئی تھوڑا بہت پرابلم ہوا, تو اس نے بولا کہ اس نے چھوڑ دیا. چلو صحیح, کوئی مسئلہ نہیں, چھوڑ دیا, کہیں اور کرے, اللہ اس کو اور ترقی دے. تو وہی بندہ ایک, تو یہ میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں. تو ایک کوئٹہ کا ایک کوچ آیا ہوا تھا, کوئٹہ کا MMA کا نا. تو اس کو میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کو میں ادھر لگاؤں, تو کسی ادھر ہدایت نے اس کو منع کر دیا. میں نے ایک ڈیفینس میں جدھر میں کرتا ہوں اختر کے ساتھ, پھر میں نے کوشش کی کہ اس کوئٹہ والے کوچ کو میں ادھر لگا دوں. تو ادھر بھی وہ اختر بولا کہ نہیں یار ادھر نہیں ہو سکتا ادھر, کیونکہ میں صحیح ہے کہ پھر وہی جو میرا جو اسٹوڈنٹ ہے نا اس کو لے کر میں لاہور چلے گیا, اسی کو لے کر اختر کے پاس گیا, وہی اسٹوڈنٹ جس نے مجھ سے سیکھا. تو ادھر اس نے جا کے اختر کو بولا کہ یار وہ ذاکر کا گیم جو ہے وہ تو اچھا نہیں ہے, بالکل فارغ ہے, ذاکر کو تو کوئی گیم بھی نہیں آتا ہے. یہ جو کوئٹہ کا جو کوچ ہے یہ تو بہت اچھا ہے, یہ تو ذاکر کو ہی مارا ہوا ہے, ورنہ وہ پورے پاکستان میں جانتا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ کیا حال ہے. اس کے ساتھ میں بھی فائٹ کرنے کے لیے تیار. کوئی مجھے جیسو کا فائٹ بولے تو اس کے ساتھ میں 5 لاکھ پہ لگانے کے لیے تیار ہوں اس کے ساتھ, کہ آج وہ فائٹ کر لو کہ جیت کے 5 لاکھ میں اپنی طرف سے دے دوں گا. یہ پورا پاکستان جانتا ہوں. تو وہ میں خود کوشش کر رہا تھا کہ ادھر لگ جائے. پھر اختر نے میری برائی کر رہا ہے ادھر, میرا اپنا اسٹوڈنٹ جس کو میں نے فری 1 روپے میں نے اسے نہیں لیا, فری آف کاسٹ میں نے ٹریننگ کیا. پھر بعد میں وہی بندہ میری برائی کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, وہ MMA کا وہ نیشنل کا چیمپئن بھی بنا.
بعد میں میری برائی کرا. پھر مجھے تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی برائی کرے نہیں کرے. اب ہم کوئی 10 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, آپ اس کو ٹریننگ کراتے ہیں, اس میں 10 اسٹوڈنٹ میں سے کوئی 5 بندے آپ کو اچھا لگتا ہے, وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں. 5 بندے کوئی ہوتے ہیں, کسی کے نسل میں کوئی پرابلم ہو, کسی کے سافٹ ویئر میں کوئی مسئلہ ہو, تو ہم تو کچھ بول نہیں سکتے نا. ہر بندہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تو ہمیں ہمارا کام تو سکھانا ہوتا ہے فری آف کاسٹ. میں نے پیسہ نہیں پہ میری برائی کر رہا ہے. تو یہ سارا کچھ میں اس مارشل آرٹ کے اندر میں سارا کچھ دیکھ چکا ہوں. بس بھائی ذرا میں اپنا ہسٹری بتاتا ہوں ذرا بھائی. میں خود مارشل آرٹ میں جب آیا نا, تو میں کوشش کیا کہ میں نے ویٹ لوز کے لیے میں نے مارشل آرٹ اسٹارٹ کیا. میں چلو ویٹ لوز کرتا ہوں. جب میں ویٹ لوز کرنے گیا, پھر ادھر ایک بندہ ملا, یہ ادھر نظاری اس کی تصویر میں خام ادھر لگی ہوئی ہے. تو اس سے مجھے بولا کہ اب جوڈو کرو. پھر میں نے جوڈو کرتے گیا. پھر میں وہاں سے پھر میں مارشل آرٹ کے اندر آیا. پھر وہیں فیس میں پے کرتا تھا جو بھی ہے وہاں پر. پھر کرتے میں نیشنل ٹیم میں آیا. پھر نیشنل چیمپئن شپ کھیلا, ایشین چیمپئن شپ, ورلڈ چیمپئن شپ پاکستان کے لیے میں نے کھیلا. جتنا میں نے فیس ہے اس سے زیادہ میں کما چکا ہوں. مطلب میں اللہ کا شکر میں اس سے زیادہ کما چکا ہوں. اور مجھے ہیلتھ بھی ہے. میں بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا مجھے, وہ سب کچھ ختم ہوا. ڈپریشن, انزائٹی مجھے مسئلہ تھا, یہ سب ختم ہو گیا میرے اندر. تو بہت سی چیزیں میرے لائف میں مارشل آرٹ مجھے لے کر آیا. اور میں اسی طرح جب ادھر میں کرتا ہوں, میں اسی طرح میں اسی وجہ سے میں ابھی جب بھی میں کوئی بھی بندہ ہوتا ہے, میں سب کے لیے میں یہ بولتا ہوں کہ یار اگر آپ مارشل آرٹ کرتے ہو تو آپ فیس پے کریں. آپ اس کو انویسٹمنٹ کے طور پر رکھیں, اس کو ایکسپینس کے کھاتے میں نہیں ڈالیں. بعد میں اس کو کوچنگ کے ذریعے اپنے ہیلتھ آپ کا صحیح ہوگا, آپ فزیکلی فٹ ہو گئے, ڈپریشن انزائٹی سے آپ دور نکلو گے. اگر آپ کو تھوڑا پیسہ کمانے کی کوشش کریں, کچھ سال بعد جب آپ کریں گے, کوئی 3 سال 4 سال بعد آپ بچوں کو پہلے شروع کریں اپنی کوچنگ, وہاں سے ایکسپیرینس اچھا کریں. پھر وہاں سے جو ہے نا 5-6 سال بعد بڑوں کو شروع کریں. ایسا آپ کرتے رہیں گے. جب آپ کا نام ہو جائے گا, کوچنگ کرتے رہو گے, پھر آپ بہت پیسہ کما لو گے. ایسا نہیں کہ آپ نہیں کماؤ گے. ایسے میں بتا رہا ہوں, بی جے کے MMA کے کچھ 5-5 لاکھ میں مہینے کماتے ہیں بھائی. جتنا ماسٹر PhD والے نہیں کماتے اتنا وہ MMA BJ کوچ پاکستان میں کماتے ہیں. تو آپ بھی کما سکتے ہو, مگر اس کے لیے آپ کو پہلے نا خرچہ کرنا پڑے گا, انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا. آپ کو اپنے پر پیسے لگانے پڑیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ یار اسکول چلے جاؤ کہ یار میں پیسہ نہیں دے سکتا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو فیس پے کرنا. اگر آپ پرائیویٹ اسکول میں جاؤ گے, وہ خرچ کہاں سے پورا کرے گا؟ ابھی یہاں پہ کوچز آتے ہیں. ابھی آپ فری میں ادھر کرو گے, باکسنگ کوچ ہوگا, MMA کوچ ہوگا, ریسلنگ کوئی بھی کوچ ہوگا, وہ سب یہاں سے پیسے لیتا ہے. اس کو 50% پیسے چاہیے ہوتا ہے. اگر کوئی آپ مجھے 8,000 روپئے دے دو, 4,000 روپئے اس کے بعد جاتا ہے. اگر 10,000 روپئے دے دو, 5,000 روپئے اس کے بعد جاتا ہے. تو وہ بولتا ہے بھائی میں فری میں کیوں ٹریننگ کر رہا ہوں؟ میں نے پوری زندگی محنت کی ہے, ٹریننگ کی ہے. میں نے جہاں ٹریننگ کی میں نے وہاں پہ فیس پے کیا ہے, میں نے انویسٹمنٹ کیا اپنا. ابھی آج جب میرے کمانے کا ٹائم ہے, تو بھائی اب میں اتنا 10 سال 15 سال 20 سال میں ایکسپیرینس دے چکا ہوں اسپورٹس کو. اگر میں تھوڑا بہت پیسے کما رہا ہوں اس میں سے, تو میں وہ فری میں کیوں کروں بھائی؟ میرے گھر میں نہیں ہے, میرے بیوی نہیں ہے, میرے بچے نہیں ہے, میرے گھر کرائے کا نہیں ہے, میرا اپنے خرچے نہیں ہے میرے, کہ وہ بندہ غریب ہے. وہ بھائی آپ یہی ذرا سوچیں نا بھائی, آپ جو بندہ غریب ہے تو اس میں بھائی وہ آپ کا مسئلہ ہے. بھائی آپ پہلے پیسے کمائیں اور کوشش کریں نا. جیسے میں غریب ہوں نا, میں ابھی مثال میں PC ہوٹل جاؤں, ابھی کوئی بولتا ہے فیس اتنا بہت زیادہ. بھائی فیس زیادہ تو اب اورنگی ٹاؤن میں, اورنگی بلدیا بہت سے سائڈ سے ایریا میں ہے, سستے کلب ہے, 2,000 3,000 والے 4. پہلے وہاں پر جائیں, وہاں پر ٹریننگ کریں, وہاں پر کم پیسوں میں کریں. ابھی میں مثال PC ہوٹل میں کھانا کھانے جاؤں, وہاں مہنگا ہے, تو میں وہاں پہ نہیں جاؤں گا نا بھائی. میں نیچے کوئی گلی میں, محلے میں جو میرا فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ باربیکیو کہیں ہوگا, میں وہاں پہ جا کے کھانا کھاؤں گا بھائی اپنے اوقات کے مطابق نا. اب میں نہیں PC ہوٹل چلے جائے, لوگوں نے, یا میں غریب ہوں آپ مجھے پیسے کم لو. یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی بھائی. کمرشل بزنس کے لیے ادھر بیٹھا ہوا ہے. ادھر میں فری کر سکتا ہوں مگر صرف نیشنل چیمپئن کے لیے. آپ کو پہلے انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا, پہلے آپ کو دکھانا پڑے گا کہ آپ نیشنل چیمپئن بنو گے. پھر جب کیونکہ نیشنل چیمپئن ہوگا, پھر اس کے بعد انٹرنیشنل میں کوشش کروں گا کہ آپ کو انٹرنیشنل لیول کے لیے لے کے جاؤں نا. مگر نیشنل چیمپئن کے لیے آپ کو فیس پے کرنا پڑے گا. آپ اگر اتنی تھپڑ ہے, آپ اتنا محنتی ہو, پہلے نیشنل چیمپئن بنو, انویسٹمنٹ کرو. جب نیشنل چیمپئن بن جاؤ, اس کے بعد میں فری کر دوں گا فیس. کوئی بھی کلاس میں پورے 12 گھنٹے بھی ٹریننگ کرو سب کوچز کے لیے, میں فری کر دوں گا. اب ایسا نہیں ہو سکتا نا ہر بندہ بولے مجھے UFC چاہیے. اب باتیں کرنے کے لیے تو ہر بندہ, میں کر سکتا ہوں, میں ایلون مسک بن سکتا ہوں, میں خبیب میں بن سکتا ہوں, آپ مجھے اسپانسر کرو. باتیں کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. میں میگریگر بن سکتا ہوں, ہاں آپ مجھے اسپانسر کرو, میں خبیب بن سکتا ہوں. یہ باتیں کرنے سے ہو سکتا ہے ایسا؟ مجھے محنت کرنا پڑے گا بھائی ایسے. تو ابھی 100 بندے, میں UFC بن جاؤں گا, میں خبیب کو, خامزر کو, ایسے میسج آتا ہے میں خامزر کو جیت جاؤں گا. ایک بندے ادھر آئے بولے میں تو بہت بڑا چیمپئن ہوں, میں فائٹ کر سکتا ہوں, میں تو بہت بڑے UFC میں خامزر کو جیت سکتا ہوں. میں نے ادھر فائٹ کیا, بچے سے پیٹا بری طریقے سے,
جو 6 مہینے کا ایک بچہ تھا ٹریننگ کر اس نے بری طریقے سے اس کو ادھر مارا ناک آؤٹ کیا, بے ہوش پڑا ہوا تھا, ابھی بولے تھے یار یہ تو جیسے میں سوچ رہا تھا ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو باتیں کرنے سے تھوڑی ہوتا ہے بھائی, اگر باتیں کرنے سے ہوتا ہے ہر بندے خبیب, ہر بندے, یہ پاکستانی قوم میں مسئلہ کیا ہے, باتیں کرنا, خالی کام کرنا ہی نہیں ہے, کوئی ورکنگ ہی نہیں ہے, خالی باتیں کر رہا ہوں پورا دن. میں بس میسج آتا ہے میں یہ کر دوں گا, میں UFC چیمپئن بننا چاہوں گا, میں خامزد بننا چاہوں گا, میں خبیب بننا چاہتا ہوں, کوئی سپورٹ نہیں ہے. ایسا تو میں بھی خبیب بننا چاہتا ہوں, میں بھی خامزد بننا چاہتا ہوں, سپورٹ نہیں. آپ سپورٹ کرو, میں بن کے دکھا دوں گا آپ کو. یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ بولوں گا میں ایلون مسک کے برابر میں ہو جاؤں گا, تو بولنے میں کتنا 2 سیکنڈ لگا ہے مجھے, میں کرنے میں تو بہت مسئلہ ہے نا, بہت بڑا مسئلہ ہے نا, بہت محنت کرنا پڑے گا بھائی. آسان نہیں ہے باتیں کرنا, تو 2 منٹ منہ سے آپ نکال دو, خالی وہی بات ہے. یہ 100 بندے مجھے بولے میں UFC میں جا کے فائٹ کروں گا, ابھی یہ 15-20 میں کھڑا ہوں, بس آپ مجھے سپورٹ کرے, فیس نہیں لے, میں کھڑا ہو جاؤں UFC میں. کدھر ہے آپ مجھے بتائیں, اسی کلب کے اندر مجھے بولا, کہاں ہے, کہاں پر مجھے بتائیں ذرا, میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پھر باتیں کر کے, فائدہ نہیں ہے نا کوئی چیز. تو ہمیشہ رسپیکٹ کریں, انویسٹمنٹ کریں اپنے اوپر بھائی, فیس پے کریں بھائی, اتنا کوئی ٹینشن نہیں ہے اپنے اوپر. یہ کوئی, میں بھی کل میں جم جاتا ہوں کلب پہ, میں نے تو نہیں بولا میں غریب ہوں بھائی, میں نے فیس اپنا پے کیا, 6,000 فیس تھا, میں نے وہ پے کیا, 4,000 ایڈمیشن, 10,000 میں نے پے کیا, ختم بات. اب میں جم کر رہا ہوں تو اس میں مجھے فائدہ ہے نا بھائی, اس کو نقصان, اس کو مطلب اس کو تھوڑی فائدہ ہے, مطلب جم کر رہا ہوں میں, فٹنس کر رہا ہوں, میرا صحت کے لیے اچھا. آپ جب جو چیز کرو گے اس میں لوگوں کو کیا فائدہ, مجھے کیا فائدہ بھائی, دوسرے بندوں کو کیا فائدہ, آپ کا فائدہ ہے بھائی. اب کرو نہیں کرو سے کیا فرق, اب نہیں کرو کیا فرق پڑتا, کوئی مارشل آرٹ تھوڑی برباد ہو جائے گا, کوئی دنیا تھوڑی ختم ہو جائے گی, قیامت تھوڑی ہو جائے گا بھائی, سب کچھ ایسے ہی چلتے رہے گا. تو ہمیشہ اسی چیز کی قدر ہوتی ہے جہاں پر آپ اس کو پے کر دو, جب آپ پے کرتے ہو تو اس کی قدر بن جاتی ہے. خدا حافظ.